میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ امام کہیں کہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے مولا ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مولا خود فرمائیں کہ وہ میرے ماننے والا۔ مولا کا بھی فرمان ہے کہ جب مدینے سے چلنے لگے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میری جنگ صرف یزید کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ میری جنگ ہے جس کے اندر یزیدی کردار پایا جاتا ہے۔ انسان کوئی مولا کا عزادار، مولا کا ماننے والا 10 دن مولا کی عزاداری کر لے تو 11ویں دن یعنی 11ویں محرم کو اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مبشر حسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن میں، جہاں پر ایک بہت بڑے پیمانے پر عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہاں پر ہم آئے ہیں امام بارگاہ جاگیر علی اکبر میں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد رضا اسدی صاحب، جو یہاں پر نائب خطیب ہیں اور مؤذن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں بہت کمال طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور ان سے بات کریں گے محرم کے حوالے سے کہ آخر یوں 10 محرم تک محرم الحرام میں مجالس برپا کی جاتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، فکر حسین کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اسدی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ذکر حسین سب کر رہے ہیں، فکر حسین کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ ذکر حسین بہت ضروری ہے، لیکن ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ذکر ضرور کریں، کیونکہ ذکر ہوگا تو فکر آئے گی۔ تو فکر حسین یعنی دیکھیں یہ جو کربلا بپا ہوئی وہ ہوئی کیوں، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یزید جو ہے وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کر چکا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، قرآن کا انکاری ہو گیا تھا، اور جو نئی نئی چیزیں وہ اس میں شامل کرنا چاہتا تھا، حلال حرام کو مکس کر رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے قیام کیا کہ تاکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہے، اللہ کی توحید باقی رہے، نبی کی نبوت باقی رہے، اور یہ ساری چیزیں دین کی بقا کے لیے امام مظلوم کربلا نے اپنی قربانی دی، اور اپنے رفقاء اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کربلا میں شہید ہوئے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں ہمیں فکر حسین پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یعنی جب انسان کوئی مولا کا عزادار، مولا کا ماننے والا 10 دن مولا کی عزاداری کر لے تو 11ویں دن یعنی 11ویں محرم کو اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ واہ واہ واہ، یہی میسج ہے۔ اس کے کردار کو جو ہے نا چینج ہونا چاہیے کہ جو پہلے وہ غلطی کرتا تھا، جو گناہ پہلے کر رہا تھا، جو عمل کر رہا تھا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور ہمیں کمی ہو، جی کمی ہو، اور اسے راہ حسین پہ چلنا پڑے گا۔ اگر حسین کے ماننے والے بننا چاہتے ہیں تو زبانی دعووں سے آگے عمل کر کے دکھانا پڑے گا، اور یہی جو ہے فکر حسین ہے۔ اور یہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ جب مدینے سے چلنے لگے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میری جنگ یزید کے ساتھ نہیں ہے، صرف یزید کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ میری جنگ ہے جس کے اندر یزیدی کردار پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں یزیدی کردار کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی حسینیت اور یزیدیت بیسک یہ دونوں چیزیں، حسینیت جو ہے اچھائی کا نام ہے، یزیدیت برائی کا نام ہے۔ آپ کو برائی کو چھوڑنا پڑے گا بھائی، حسینیت کی طرف اگر آپ نے آنا ہے تو برائی سے مکمل پرہیز کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسدی صاحب یہ بتائیے گا کہ ذوالجناح پاک جو ہے اس کا ایک کانسیپٹ بہت وسیع ہے مذہب اہل تشیع میں، تو اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ ذوالجناح پاک جو ہے، ذوالجناح ویسے بھی لایا جا سکتا ہے، کپڑا ڈال کے بھی لایا جا سکتا ہے، تیار کر کے کیوں لے کے آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ شبیہ ذوالجناح ہے یا باقی جو زیارات برآمد ہوتی ہیں عزاداری کے حوالے سے، ایک وہ کیفیت طاری کرنی ہوتی ہے، اس منظر کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ امام کی سواری ہے، امام کی سواری ہو تو اس اہتمام سے اسے مومنین کے سامنے لایا جائے کہ کیا شان ہے، کیا وفا کی ہے ذوالجناح نے، تو اس کو اہتمام کے ساتھ جو ہے نا مومنین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ کیونکہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کے حبدار ہیں، مولا کے عزادار ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بھی ویسے تیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ویسا تیار کرنا چاہیے، اپنے کردار کو ایسا بنانا چاہیے کہ جس کردار کو دیکھ کے ہمارے امام خوش ہوں۔ امام یعنی جب قیامت کے دن ہمارا آمنا سامنا ہوگا امام سے، تو مزے کی بات میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ امام کہیں کہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے مولا ہیں۔
مزے کی بات یہ ہے کہ مولا خود فرمائے کہ وہ میرے ماننے والا. واہ واہ واہ. تو یہ بات ہے کہ اپنے کردار کو سنوار کے مولا کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے, مولا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آج بھی ماشاءاللہ سے بہت کمال ذکر ہوا اور عابدی صاحب نے بڑی کمال کی باتیں کی اور عرفان کے موتی تھے. یہ بتائیے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی طور پہ عابدی صاحب بہت ساری کمال باتیں کرتے ہیں, آج میں نے بھی سنی, تو اس حوالے سے کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے, کیونکہ اس وقت ہم ریت ہیں امام مہدی علیہ السلام کی, اس حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں بھائی, گزارش یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمارے وقت کے امام, ہمارے امام تو ویسے 12 ہیں, لیکن ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے ہر وقت تیار رکھنا پڑے گا, رہنا پڑے گا. کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی کا کہ ہم امام کے ظہور سے غافل ہوں. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, بچوں کے اندر آگاہی لانی ہے, لوگوں کو بتانا ہے امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں, امام زمانہ کون ہے ان کے بارے میں بتانا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم خود بھی تیار ہوں اور معاشرے میں اصلاح معاشرہ بھی کریں. سب سے پہلے اپنی اصلاح, پھر اصلاح معاشرہ کریں. سب سے پہلے ہمیں تو ہمارا جو اول ذمہ داری ہے وہ ہے معرفت امام. جب تک آپ کے اندر امام کی معرفت نہیں ہے تو آپ حقیقی منتظر بن ہی نہیں سکتے. حقیقی منتظر بننے کے لیے آپ کو امام کی معرفت, اور امام آپ سے کیا چاہتے ہیں, امام آپ سے کیا چیزیں مطلب جو ہے نا آپ سے وہ مانگتے ہیں. امام آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, امام آپ سے صرف آپ کا کردار مانگ رہے. اللہ, کریکٹر بلڈنگ. آپ کے اندر آپ کا صرف جو ہے نا کریکٹر مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے کردار کو بہتر کرو. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کے بارے میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے امام کے حوالے سے تمام امت مسلمہ کو ایک ہی وہ ہے میسج ہے کہ ہم سب کے مسائل کا جو حل ہے, یعنی آج دنیا جو مسائل کی اس میں دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, آج افراتفری ہے, قتل و غارت ہے, یہ سب چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو فرقہ واریت کو, ان چیزوں کو چھوڑ کے اس در پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی بھیا اور در ہے تو مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی جو ہے نا اس در پہ چلا جاؤں. تو یہ وہ در ہے جو ہمیں نجات, یعنی یہ وہ گھر ہے, یہ وہ سفینہ ہے کہ جو ہمیں نجات دے سکتا ہے. تو میں سب کو یہی کہوں گا کہ فکر مہدویت کو اپنائیں. یعنی اب جو ہے نا سب لوگ, کیونکہ ہم سب کے اور مولا کے ظہور کے لیے ہر فرقہ ویسے مانتا ہے امام مہدی علیہ السلام, برحال سب کے اپنے اپنے کچھ نظریات ہیں, تھوڑی سی چینجنگ ہے. تو میں جی سب مانتے ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم معرفت امام کے لیے حاصل کریں, اس کے بعد امام کے ظہور کے لیے کام کریں. اور امام کا بھی یہی حکم ہے کہ میری ظہور کے لیے دعا کرو, کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم سب کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے اور ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. بسم اللہ. بہت شکریہ اسدی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین اسدی صاحب کی ساری گفتگو سنی, اپنے میزبان مبشر حسن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.